السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج پروگرام میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے جس موضوع پر، جس ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کووڈ کے اوپر. ہم اپنے ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں اور آج بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو میرا دل تھوڑا سا دکھا ہوا بھی ہے، اس کی بھی ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے اپنا ایک بہت اچھا کولیگ جو ہے، صحافی برادری سے ان کا تعلق تھا، پارلیمانی رپورٹرز تھے، ارشد بھائی چودھری جیو کے رپورٹر تھے، وہ کووڈ کا شکار ہوئے اور اپنے والد صاحب کی تیمارداری کرتے کرتے وہ خود شکار ہوئے اور فائنلی پھر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت دل دکھا اس بات کے اوپر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں کی اس حوالے سے وفات، ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ اس ٹائم 4 ٹائم انکریز ہو چکا ہے. کل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے تمام جو صوبائی وزراء ہیں، وفاقی جو وزیر تعلیم ہیں، ان کی میٹنگز ہوئیں. WHO نے بھی کہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ کووڈ کے اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے GB کے الیکشنز کے حوالے سے. جناب، ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، PDM نے ایز یوزول کہہ دیا کہ جی ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے. پاکستان تحریک انصاف کی برتری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہاں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے بھی سیٹس کو سیکیور کیا ہے. جناب، تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. حمزہ کو فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمزہ، سب سے پہلے بات کریں گے کووڈ کے اوپر، بیکاز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ایوری پرسن از نوئنگ کہ اس ٹائم کووڈ ہمارے ملک میں کس تیزی سے بڑھ رہا ہے. جب نمبر آف کیسز بہت کم تھے تو گورنمنٹ نے، میں ٹھیک ہے مانتی ہوں کہ ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہیں، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے کلوجر کی طرف اگر ہم چلیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں بڑھ رہے ہیں نمبر آف پیشنٹس، یا تو ٹیچرس شکار ہیں یا اسٹوڈنٹس شکار ہیں، اور ظاہری بات ہے فائنلی انہوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے، سوسائٹی کا حصہ جا کے بننا ہے. دیٹس وائی WHO نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ کووڈ کو انکریز کرنے کی ریزن بن رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ کل گورنمنٹ نے فیصلہ لینا تھا، نہیں لیا. اچھا، سب سے پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. ارشد وحید چودھری کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے. ایک بہت وائبرنٹ جرنلسٹ، پارلیمانی رپورٹنگ میں ایک ٹرینڈ سیٹر اور فیلڈ جرنلزم کا ایک بہت مشہور اور معروف اور بہت مستند وہ صحافی تھے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے ہم سب کے لیے کہ آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی آپ سمجھدار اور دانش مند ہوں، لیکن جو SOPs ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے. اور کووڈ کسی پڑھے لکھے کو اور کسی ان پڑھ میں کوئی ڈفرنس نہیں بالکل. یہ پہچانتا. بہت مشہور ایک بات بن گئی تھی کہ کرونا کا جو ٹارگٹ ہے اس میں ایجوکیشن شامل نہیں ہے، اس میں شہری یا دیہی زندگی شامل نہیں ہے، اس میں رنگ کا یا کلچر کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں. اب اس سے ہم نے بچنا ہے اور اس کو سیریس لینا ہے، اور سیریس یا سنجیدہ لینے کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گیون SOPs ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں. پاکستان میں ایک بہت عجیب و غریب سا ٹرینڈ یہ ہے کہ جب سارے عمل درآمد کرتے ہیں تو زبردست ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں، اور جب نہیں کرتے تو پورا فیشن چل پڑتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی بھی ایسے کچھ لوگوں سے ملا ہوں، گزشتہ 2-3 دن سے مجھے دیہی علاقے میں جانے کا موقع ملا اپنے آبائی گاؤں میں، تو میں کافی سارے ایسے لوگوں سے ملا جو کہتے ہیں کہ بھئی بس یہ ہونا تھا ہو گیا، اب یہ نہیں ہوگا، بس ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں. وہ ابھی بھی ان چیزوں سے بہت دور ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹ سے دور ہیں. تو یہ ہے کہ بار بار اس چیز کی تلقین کی جائے، بار بار لوگوں کو یاد کرایا جائے. اب یہ دیکھیں حمزہ، میں ایڈ آن کروں گی یا میں آپ کی طرف ہی کوشچن ڈالوں گی کہ آپ نے دیہی علاقوں کی بات کی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پہلی ہمارے پاس ویو آئی تھی تو ہمارے دیہی علاقے تھوڑا سیکیور رہے، شہروں میں کووڈ زیادہ تھا. ابھی ہم یہ چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں بڑھ رہا ہے. اس کی ریزنز آپ کے سامنے، ایک تو SOPs کی وائلیشن ہے، دوسرا ان کو سیریس نہ لینا ہے، تو اور آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا بھی دیہی علاقہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے کاروبار کے لیے، چھوٹے موٹے کاروبار تو ود ان دا ایریا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی آمد و رفت جو ہے، مال بردار جو ترسیلات ہوتی ہیں، کمیونیکیشن کے جتنے مینز ہیں، وہ شہروں کی طرف ہی ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی بیماری کے علاوہ ذرا سا کوئی بندہ سیریس ہو جاتا ہے، کوئی مریض، تو وہ بھی شہروں کے بڑے ہاسپٹلس کا ہی رخ کرتا ہے. تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اوریجن اس کا شہر ہے تو وہ گاؤں میں نہیں جا سکتا، یا گاؤں میں اس کا اوریجن ہے تو وہ شہر میں نہیں آ سکتا. یہ پھیلتا ہے انسانی آبادی کے نقل و حرکت کی وجہ سے. اب جو کووڈ پیشنٹ ہے وہ جہاں بھی جائے گا وہ باقیوں کو کووڈ بنائے گا. اس لیے ہمیں جہاں پر بھی ہیں وہاں پر رک جانا چاہیے. اور جو لوگ ابھی بھی اس مائنڈ سیٹ کا شکار ہیں کہ شاید یہ اب دوبارہ نہیں ہو رہا، تو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا تھا، اور یہ رپورٹ ہے بیسیکلی، جتنے بھی
ترقی پذیر ممالک ہیں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہاں پر جو سیکنڈ ویو آئی ہے وہ بڑی شدت سے آئی ہے. ہمارے پڑوسی جو ہے وہ دیکھ لیں انڈیا کے کیا حالت ہے, وہ پہلی ویو سے بھی نکل ہی نہیں پائے تھے کہ سیکنڈ اٹیک جو ہے ان کو ہو گیا. تو ہمیں تو خیر کسی سے غرض نہیں, ہمیں اپنی قوم, اپنے نوجوانوں, بزرگوں, بچوں کی, خواتین کی پرواہ ہے کہ ہماری انسانی آبادی جو ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ کوئی بھی کال کرتے ہیں اور ہمیں ایک آٹومیٹڈ ایک آڈیو جو ہے وہ سنوایا جاتا ہے, ہم بجائے اس کے کہ اس میں سنجیدگی کا اظہار کریں اور ایک چیک لسٹ بنا دیں, کال کرتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ریمائنڈر آیا کہ اس سے بچنا ہے, تو کیا میرے SOPs پورے ہیں یا نہیں. ہم الٹا موبائل اپنے کان سے دور کر دیتے ہیں کہ یہ آواز ہمیں دوبارہ سننے کو آ رہی ہے, یا وہ ہمیں میسج اتنا بورنگ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اب کیا بولا جا رہا ہے. جہاں تک کل کی جو میٹنگ تھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی, قومی رابطہ کمیٹی جسے کہتے ہیں, پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا, اس کے بعد انہوں نے قوم سے وہ مخاطب بھی ہوئے. اس میں جو چیزیں کچھ پینڈنگ تھی وہ تھی انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں, اسکولز وغیرہ, ان کے کلوئر کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین, خبریں کچھ ایسی آئی ہیں. تو صوبائی وزرائے تعلیم جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا, جی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا اتنا پرولانگ کم از کم کر دینا چاہیے کہ دسمبر کی جو چھٹیاں آئیں گی ان کو ہم پہلے کر لیں, لیکن اتنا پہلے بھی نہ کر لیں پتہ چلے اللہ نہ کرے کہ دسمبر میں تو شدت زیادہ ہو گئی ہے, پھر ان چھٹیوں کو پرولانگ کرنا پڑے. تو اس طرح کا میکینزم تھوڑا سا انڈر ڈسکشن ہے, جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی WHO نے, آپ نے بھی شاید وہ رپورٹ پڑھی ہوگی, آپ کی نظر کے سامنے سے گزری ہوگی, کہ میں پڑھ رہی تھی اس رپورٹ کو, تو حمزہ اس میں مینشن تھا کہ اکتوبر 16 میں جب رینڈم سیمپلنگ کی گئی تو اس ٹائم 1.12% تھا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا اسپریڈ جو تھا. 16 نومبر تک وہ 2% پہ جا چکا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک سیریس چیز بنتی جا رہی ہے. سیریس چیز ہے بیسیکلی. پتا کہ یہ جو لوکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, ان کے ریگولر وزٹس کو یقینی بنانا چاہیے, کیونکہ چھوٹے جو سکولز ہیں محلے میں, گلیوں میں جو سکولز ہیں, یا ایوریج لیول کے جو سکولز ہیں جن کی اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی, لیکن جتنی ہوتی ہے اس کی بلڈنگ میں وہ زیادہ ہی لگتی ہے, تو وہاں پر الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر اسٹوڈنٹس کو بلایا جا رہا ہے یا نہیں. پرائمری سیکشن کو ایک دن بلایا جائے, سینئر سیکشن کو ایک دن بلایا جائے, کوئی اس طرح کا میکنزم. اچھا, اتنا بھی پاسبل نہیں ہے حمزہ کہ ہم تمام, میں پچھلے دنوں مراد راز صاحب جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا ایک انٹرویو سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد پنجاب میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں, اور اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم ڈیلی جا کے, ہم رینڈم ہی جا کے کرتے ہیں. لیکن گلی محلوں میں بھی اتنے اسکول ہیں, آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہم ان کے اوپر کیسے پھر نہیں دیکھیں, آپ نہیں جا سکتے. یہ تو ایک عام بات ہے کہ گورنمنٹ جو بھی حکومت ہے, چاہے صوبائی ہے یا وفاقی حکومت ہے, ان کے پاس اسباب اور وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ 1 to 1 جا کے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پولیو کی ٹیمیں جو جب پولیو کے قطرے پلانے جاتی ہیں وہ ڈور ٹو ڈور نہیں جاتی, جاتی ہیں نا, ڈیلی جاتی ہیں. تو آپ ایک ایسی ٹیم بنا کے یہ کام کر سکتے ہیں. نمبر 2 جو لوکل گورنمنٹس ہیں, اچھا بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا, ہم اس حوالے سے پولیو ٹیم کی بھی خدمات لے سکتے ہیں. خدمات لے سکتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا بھی ٹائیگر فورس کو بھی لے کے آنا, تو وہ تو خیر جو طبقہ ہے خاص اس کی مدد کے لیے کرنا ہے ہم نے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ پاسبل ہے, چلے ڈیفیکلٹ ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اچھا, دوسرا اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ذیلی کمیٹیاں بنائیں, ان کمیٹیوں میں چھوٹے اسکولوں کو, بڑے اسکولوں کو نمائندگی دیں, ان کی ویکلی یا فورٹ نائٹلی جو رپورٹس ہیں وہ آپ وہاں سے کلیکٹ کریں, میٹنگز کریں اور اپڈیٹس لیں. ان کو بار بار اس چیز کے اوپر مجبور کریں کہ وہ تازہ دم رہیں, ان چیزوں کو بھول نہ جائیں. بھول چوک بھی تو ہو جاتی ہے, بندہ روٹین میں جب آ جاتا ہے چیزوں کو بھول جاتا ہے. تھوڑا سا 1 مہینہ یہ سختی کریں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی میں صرف بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہی اسکولس, یہی بچے اس سے دور رہیں گے, بچے رہیں گے. لیکن ہم اصل میں بیک وقت 2 3 4 ڈائمینشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف کنسنٹریشن جب زیادہ ہوتی ہے, دوسری کنسنٹریشن کو ہم لوز کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم مختلف ٹیمز تشکیل نہیں دے پاتے. حکومت کو اور حکومتوں کو, لوکل گورنمنٹس کو, کینٹونمنٹس ہیں, میونسپلز ہیں, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان کا عملہ ہے. اب دیکھیں کورونا میں جب یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں, ہم نے یہ ماضی میں دیکھا, وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کو آپ گھروں میں بٹھا کے مت رکھیں نا, SOP پورا کروا کے, تنہا تو لے رہے ہیں ہم سب, ان کو آپ گلی محلوں میں بھیجیں نا, یونین کونسلوں میں بھیجیں. پھر لوکل اتھارٹیز ہیں, محلوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, علاقوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان میونسپل کارپوریشن اور ایک جو یونین ہے, یونین رورل ہیلتھ سینٹرز کو بھی انگیج کر سکتے ہیں نا, RSCs جو ہمارے دیہی علاقوں میں ہیں, ان کی ٹیمز اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو مائنڈ سیٹ کی تو ہم نے بات کر دی تھی, لیکن جو اتحاد, یونٹی
اور جو جذبہ اس طرح کے کام میں دیہی علاقوں میں نظر آتا ہے وہ شہروں میں نظر نہیں آتا. ان لوگوں نے, میں نے ایسے دیہات بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے خندقیں کھود دی اپنے گاؤں کے ارد گرد پچھلی دفعہ کہ ہمارے گاؤں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہوگا, کوئی انٹر نہیں ہوگا. گریٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے خندقیں اس لیے کھودی تھی کہ گاڑی نہ آ سکے, بائک نہ آ سکے, لوگ مجبور ہو جائیں. اور کچھ جگہوں پہ پیرا لگا دیا گیا کہ اگر ایمرجنسی میں کسی کو جانا ہے تو وہ آئی ڈی کارڈ دکھا کے ایگزٹ اور انٹر ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, ہم نے سنی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اب جہاں تک شہری آبادی کا تعلق ہے, دیکھیں شہروں کا پھیلاؤ ہوتا ہے زیادہ, اب شہر جڑنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے تو دوسرا شہر آئے گا, پھر 50 کلومیٹر. آپ اسلام آباد اور راول پنڈی کو ہی دیکھ لیں تو ایک فیض آباد کا پل آپ کراس کریں تو یو آر ان پنڈی. جس طرح یہ ٹوین سٹیز ہیں, سارے ٹوین سٹیز بنے ہوئے ہیں. آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کریں, یہاں سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے جی ٹی روڈ سے, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ کو ایک اور شہر مل جائے گا. یہ جیلم تک تو آپ گاڑی کو زیادہ رفتار سے چلا ہی نہیں سکتے اتنا, کیونکہ وہ انٹر کنیکٹڈ ہو چکے ہیں, شہر جڑ گئے ہیں نا. اب یہاں پر بھی یہ والا جو فارمولا ہے نا یونین کونسلوں والا, اس کو امپلیمنٹ کریں, لوکل باڈیز کو ایکٹیو کریں اور ان کو مانیٹر کریں. اور جو سکولز ہیں ان کی ریگولر میٹنگز اپنے آفیسز میں بلا کے کریں, بجائے اس کے کہ آپ گلی گلی محلے محلے جائیں. تو کیا آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ کل جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ نہیں کلوز کیے گئے یا بند نہیں کیے گئے, تو آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ اچھی بات ہے, اچھی بات. دیکھیں اتنا جلدی یہ ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے اپنے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ الٹرنیٹ ڈیز پہ بلایا جاتا ہے اور سفیشینٹ ڈسٹینس جو ہے بچوں کی جو چیئر سٹنگ پلان ہے کلاس روم کا, ایک ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. ریسیس ان کی جو ہے تفریح وہ بند کی گئی ہے مڈ ڈے میں. بٹ آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو کچھ چیزیں انفارم کر دوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, تو میں آپ کو کچھ میڈیکل کالجز کا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بچوں سے, کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز چل رہی تھی, بچوں سے ایفیڈیوٹس لینے شروع کر دیے کہ آن کیمپس جب وہ آپ کو ایگزامس کے لیے بلائیں گے تو اگر آپ میں سے کوئی بچہ کووڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو تعلیمی ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. اصل میں بات پتا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اب ایگزام ہے نا, اب یا تو گورنمنٹ لیول پہ یہ آ جائے کہ یہ تعلیمی سیشن جو ابھی ہم ویسے کر رہے ہیں اس پہ بات, لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس بارے میں, شاید نیکسٹ ویک میں کچھ آ جائے, یا تو ایگزام کا جو شیڈول ہے اس کو چینج کریں, اناؤنس کریں اور اس کے اوپر سب کو عمل درآمد کریں. ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا. اب جو شیڈولڈ ایگزام جو کرنے ہیں, دیکھیں نا ایک سیشن تو آپ نے سیکریفائس کر دیا, جو بچے 9th میں جتنے % مارکس لے کے آئے تھے 2-3% زیادہ دے کے آپ نے میٹرک کروا دیا. اب اس دفعہ آپ کو یہ مربوط ایک حکمت عملی انٹرا پروونشل پالیسی ایجوکیشن کے بارے میں بنانی پڑے گی کہ ایک ہی دفعہ ایگزامز لیں, یا ان علاقوں میں جا کے ایگزامز لیں جہاں پہ کووڈ کی سچویشن جو ہے اس لحاظ سے ابتر نہیں ہے, سینٹرز وہاں پہ بنائے جائیں. اور جو بچاؤ کے طریقہ کار ہے نا, دیکھیں مس سائمہ, جو ان سائڈ آف دی باؤنڈریز ہے نا, اس کے ذمہ دار تو اسکول انتظامیہ, چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے. اس باؤنڈری سے باہر کے معاملات تو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس نے خود کرنے ہیں نا. اس میں ایک پرسوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اٹلی کے حوالے سے تھی, کہ اٹلی میں انہوں نے بڑا, آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ اٹلی میں کتنا ہائپ تھی اور نمبر آف کیسز بہت تھے, اور انہوں نے ایک ٹائم پہ ڈیفیٹ کیا کووڈ کو, بٹ اگین دے ہیو ویری سویئر سیکنڈ ویو. تو اس میں انہوں نے اس کو سم اپ کیا ایک لائن کے ساتھ کہ جب ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچا تو ہم نے اس جنگ سے نمٹ لیا, لیکن اب ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. جب تک آپ بارے میں سوچ لیں, جب تک آپ اور میں دوسروں کا بھی خیال نہیں رکھیں گے, لیٹس سپوز میرا ماسک لگانا, اف آئی ایم ہیلدی, لیکن پھر بھی میرا ماسک لگانا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے سفر نہ ہو سکے, یا ہو سکتا ہے خدا نہ خاصہ آپ کے ساتھ. ایگزیکٹلی, ہمیں تو پتہ نہیں جب تک دیکھیں, جب کسی کا کووڈ نیگیٹو آ بھی گیا نا, وہ بھی سرٹیفکیٹ اسی اور کے لیے, اس لمحے کے لیے ویلڈ ہے. جب وہ رپورٹ لکھی جا رہی تھی کہ اس کا نیگیٹو ہے, اگلے لمحے میں اس نے کہاں پہ وہ ایکسپوز ہوا اس کا کسی کو پتہ نہیں. ایک بات. دوسری بات سائمہ, ایک میں چلتے دنیا میں اگر کسی نے ٹرینڈ سیٹ کیا نا کووڈ کو مار دینے کا, تو یقین کرے وہ پاکستان ہے. اور اس کو WHO نے اس کی ایگزامپلس دی ہیں, امریکہ نے اس کی ایگزامپلس دی ہیں, ٹرکی نے اس کی ایگزامپلس دی ہیں, یورپین یونین میں یہ بات کی گئی ہے, پارلیمنٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے ماڈل کو اپنائیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں, چھوٹے چھوٹے علاقے سیل کریں, تو اس سے بچا جا سکتا ہے. دیٹس گریٹ. اور اگر ہم ذمہ داری حکومت کی بجائے اپنے اوپر لیں گے تو شاید ہم شاید نہیں, یقیناً ہم بچ جائیں گے. جی حمزہ, آتے ہیں جی بی الیکشنس کی طرف. حمزہ بہت انوائے ہو جاتے ہیں جس ٹائم پر میں پاکستانی پالیٹکس کی طرف آتی ہوں, لیکن اٹھانا ہے اس ٹاپک کو میں نے. جی بی الیکشنز ہو گئے, بڑی دھواں دار تقریریں آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی, بڑی مزے کی کیمپینز, رنگا رنگ کیمپینز بھی ہم نے دیکھی. فائنلی جناب انڈیکیٹرز آپ کے سامنے بھی تھے, ہمارے سامنے بھی تھے, کچھ سرویز بھی آ رہے تھے, کچھ چیزیں دیکھیں وقت سے پہلے بھی آپ کچھ چیزوں کو فورسی کر لیتے ہیں.
7 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, دے ون دا الیکشن. دین پی ٹی آئی نے 9 سیٹس جو ہیں وہ سیکیور کی ہیں, پیپلز پارٹی سیکنڈ پارٹی بنی, اور پی ایم ایل این کے پاس 2 سیٹس آئیں. پی ڈی ایم نے ریجیکٹ کر دیا جی بی الیکشنس کو. کیا کہیں گے امریکہ کی طرز پر, اگر میں جیتا تو دھاندلی نہیں ہوئی؟ اچھا, میں اصل میں نا یہ اور اگر میں ہار گیا تو پولیٹیکل جو تھاٹس ہیں نا, تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, یہ کہاں کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ کھلے دل سے تسلیم کر لے؟ تو ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا میں سارے الیکشنز کو تسلیم کروں گا اگر میں جیت گیا. تو یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن بہرحال بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اچھا, اب جواز تو دینا, کوئی آر ٹی ایس سسٹم پہلے کوئی, میں اس لیے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ دیکھیں, سب یہ پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں, لوگوں کو لارے لگانے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کا امپورٹنٹ پہلو جو ہے نا وہ لے کر آئیں سامنے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج, حتمی تو ہیں شاید لیکن غیر سرکاری, ابھی الیکشن کمیشن جو جی بی کا اس نے اناؤنس نہیں کیا, لیکن ہو جائے گا. 9 سیٹس پلس 7 سیٹس جو انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ پی ٹی آئی کی حکومت بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو نون لیگ کے 2 سیٹس آپ بتا رہی ہیں, 4 جو ہیں وہ پی پی کی ہیں, 6 سیٹوں کی یہ اپوزیشن ہوگی وہاں پہ. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے, میں بہت مثبت سوچ رکھ کے یہ بات کرنے لگا ہوں, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے تحریک انصاف ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے, یا چھوٹی وہ جو ایم ڈبلیو ایم بھی تھی وہاں پہ, ایک اسلامی تحریک والے بھی تھے وہاں پہ, جو بھی ہیں, ان سب کو پاکستان کا سوچنا ہے. ایک تو چیز یہ ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر جی بی کے عوام کا سوچنا ہے. میں ایک کوسچن آپ ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ 5 اگست کے بھارتی اقدام کے بعد گلگت بلتستان کی اہمیت بہت اوپر چلی گئی, اور اس طرح کے وہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا, اٹس اے ویری گڈ میسج. یس, بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ سی پیک کا جو کوریڈور کا جو مین گیٹ ہے وہ جی بی ہے ڈیفینیٹلی. اب وہاں پہ جتنی بھی رسد و رسائل کے ایگزٹ اور انٹری ہے, یہ اس علاقے نے بہت کام کرنا ہے. 2 تیسری چیز, بھارت کی جانب سے جب بینر لگا کے آئے تھے نا بارڈر پہ ان کے فوجی کے, پلیز ہمارا علاقہ چھوڑ دیں چائنا کو, اور بعد میں انہوں نے کہا ہم نے منہ توڑ جواب دیا, وہ پلیز کا بینر اٹھا کے منہ توڑ جواب دے رہے تھے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کو مکے اور ٹھڈے مارے ہیں چین کی فوج نے بھارتی فوج کو. لداخ میں جس طریقے سے لداخ سے جب انہوں نے نکالا ہے, اس کے بعد بھی اس علاقے کی ویلیو اب مزید بڑھ گئی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سناریو میں کیا یہ کرنٹ گورنمنٹ کا یہ امپورٹنٹ الیکشن تھا, پیپلز پارٹی کے لیے تھا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک سو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے, اس خطے کا اور اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں 99 میں سپریم کورٹ کا مئی میں غالباً یا جون میں, میں تھوڑی سی ڈیٹ میں کنفیوژن ہوں, انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ اس لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے گلگت بلتستان کی, اس کو اعتماد میں لیں اور لوگوں کی رائے لیں اور اس کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ کریں, اس کو صوبہ بنائیں. اس کے بعد 99 سے لے کر 2005 تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. مشرف رجیم آ گئی, خطے کے حالات بدل گئے, افغانستان, ٹھیک ہے, اوور آل ہم نے سارا چینج دیکھ لیا. اب اس کے بعد یہ ڈیلے میں چلا گیا. پھر اس کے جب یہ نئے الیکشن کی بات شروع ہوئی, پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے یہ وجود میں آئی, اس وقت لیجسلیٹو اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی کہ ہمیں پاکستان کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے. ٹھیک ہوگی بات. پھر وہ ہم نے دیکھا کمز منکارا صاحب ابوری حلف بھی انہوں نے اٹھایا, ہم کوریج پہ وہاں پہ گئے تھے, ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ انٹرویوز بھی کیے تھے. اب یہ وقت آ گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا, یہ جو بڑا احسن اقدام تھا اس کو مزید کنکریٹ کرنے کا وقت ہے. کوئی لیجسلیشن اس حوالے سے کی جاتی, صوبے کا درجہ دیا جاتا. اب پولیٹیکل پارٹیز کی میں لوکل بات نہیں کرنا چاہتا, ان کا انٹرسٹ وہاں پہ کیا تھا؟ ان کا انٹرسٹ وہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے بندے جیتے ہیں. مارچ میں جو الیکشن آ رہا ہے, اگر یہ صوبہ بنے گا تو پھر اس کی سینٹ میں نمائندگی ہوگی, نیشنل لیول پہ جو ڈیسیژنز ہوں گے اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہوگا, تو ہم اپنے نمائندے. یہ پولیٹیکل تھاٹس ہے لوکل, اور کچھ بھی نہیں ہے. خدمت کرنے کے لیے جیتنا ضروری نہیں ہوتا, انسانی خدمت کے لیے ووٹ لے کر جیتنا ضروری نہیں ہوتا. پہلے آپ 2 حکومتیں وہاں دونوں کر چکی ہیں, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی کر چکی, پی ایم ایل این بھی کر چکی ہے. اچھا حمزہ, جلدی سے میرے اس کوسچن کا آپ جواب دے دیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ جی بی کو ایک اسٹیٹس الگ صوبے کا دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی پچھلے دنوں یہ بات کی کہ جی ہم پارلیمنٹ میں اب اس کو لانے لگے ہیں اور لیجسلیشن کرنے لگے ہیں. کیا یہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو پی ٹی آئی کو وہاں ووٹ دینے میں کامیاب ہوا کیا؟ کیونکہ وہاں کے لوگ دیکھیں ابھی بھی ارج ہے ان کے اندر کہ ہمیں ایک اسٹیٹس ملنا چاہیے. میں گلگت کے لوگوں سے ملا ہوں, میں وہاں کے ووٹروں سے ملا ہوں, اور ان سے میں نے پوچھا ہے
کہ آپ مسٹر ایکس کو ووٹ دے رہے ہیں کیوں, یا مسٹر وائی کو آپ ووٹ نہیں دے رہے, یا پارٹی جو ہے مختلف پارٹیز کے میں نے نام لیے, یقین جانے میجورٹی ان کی جو ہے نا وہ پارٹیوں کی پسند ناپسند کی وجہ سے انہوں نے دیے ووٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حلقے میں کام چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے. ان کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہو سکتا ہے. آگے وہاں پہ بزنس اپرچونٹیز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیلتھ فیسلٹیز ان کو چاہیے, ان کو امپروو کرنے کی ضرورت. بہت اچھے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں لوکل پولیٹیکل ان میں نہیں جانا چاہتا کہ پچھلی حکومتیں جو بنتی رہی ہیں وہاں پہ کتنے ہاسپٹل انہوں نے کیوں نہیں کام کیا, اس بات کو چھیڑیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں کا کامن مین جو ہے نا وہ بڑا خوش ہے, جو بھی پارٹی آئی ہے وہ خوش ہے. لوگوں نے کامن مین کو کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ یقین کریں اپنے اس ایریے کو سامنے رکھ کے انہوں نے ووٹ دیے. ٹھیک ہے, 23-24 ٹوٹل 23 سیٹیں تھی ٹوٹل, اس کے لیے الیکشن ہوا تھا. اب 5-6 بندوں کی اپوزیشن وہاں پہ بنے گی اور باقی جو ہے وہ اپنی حکومت بنائیں گے. مجھے لگ رہا ہے, میں اس فورم سے یہ کہنا نہیں چاہ رہا, بٹ آئی فیل کہ ہو سکتا ہے قومی حکومت ٹائپ کوئی چیز بنے. اچھا, اگر قومی حکومت ٹائپ چیز بنتی ہے تو بھی, اور اگر نہیں بھی بنتی تو بھی ڈومینیٹنگ پارٹی تو وہی ہے جو پاکستان کا انصاف ہے. براڈر سینیریو میں آپ جی بی الیکشنز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر انٹرنیشنلی اس کے امپیکٹ؟ بہت زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکا. کشمیر کو ہم نے آن بورڈ رکھنا ہے, آزاد کشمیر کی حکومت کو. مقبوضہ کشمیر میں جتنا ظلم و ستم ہوا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ہاتھ رکھ کے یہاں پہ بیٹھے رہے. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال میرا مطلب ہے کہ ہم جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے کر لی. ہم نے دیکھا اس کے اوپر ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکے. شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹس آن بورڈ ہیں. اب ہمیں اس کے لیے کچھ خود کرنا پڑے گا. آپ کو میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ریمائنڈ کروا دوں, آپ کو یاد ہوگا بڑا لوگوں نے تنقید کیا کہ ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا, ہم نے ایک سیاسی نقشہ جاری کیا, ہم نے اس کو گلگت بلتستان کو بیچ میں ڈالا, ہم نے آزاد کشمیر ریاست کو بیچ میں ڈالا, سیاسی نعرے بازی کے طور پہ یا پولیٹیکل, ہم نے سیاسی نقشہ جو ہے وہ بنا کر دنیا کو, اور کئی ممالک نے اس کو سیاسی نقشے کو اپریشیٹ, ایک دو میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ پھر ناراضگی کا اظہار نہ ہو جائے کہ یہ اوپن بات ہو گئی ہے. کافی سارے ملکوں نے اس کے اوپر کہا کہ ویری گڈ, یہ اچھا کیا آپ نے. انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ پاکستان کا فلیگ, پاکستان کا نقشہ پیش کریں گے, یہ علاقے آپ کے اپنے ہوں گے, ان کو قانونی حیثیت میں اپنا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے یہ الیکشن بہت ضروری تھا, اور شکر الحمدللہ بہت فائن الیکشن ہوا ہے. ماس وائے ایک جگہ پہ وہ پینڈنگ انہوں نے کیا ہے, وہاں پہ جو ڈیتھ کا ہو گیا تھا, باقی سارے ہاں جی وہ ایک ملتوی کر دیے گئے, ملتوی ہوا کینڈیڈیٹ کی ڈیتھ, باقی سارا وہ لوگ بہت خوش ہیں. باقی جی کہ ہم نہیں مانتے, نہ مانے, یہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے. وہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے. جو ہارتے ہیں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, جو جیتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹ واز فری اینڈ سپر پاورز کے پریزیڈنٹس یہ کہتے ہیں. تو یا دیٹس گریٹ حمزہ, تھینک یو, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. حمزہ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ ہم نے جی بی کے الیکشنز کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مقامی سیاست سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو کیا بھارت آکوپائڈ کشمیر میں اس طرح کے الیکشنز کروا سکتا ہے؟ اٹس اے بگ کویسچن. پاکستان نے تو ایسا کر دکھایا ہے, اب انتظار کریں گے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی کشمیر میں جو آکوپائڈ کشمیر ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر, وہاں اس طرح کے کوئی انتخابات کروا کے دکھائے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی جمہوریت کہتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.